عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا نہیں. کسی کو ہتھکڑیوں میں گولی ماری گئی تو یادو تھا یا اس کا نام عتیق تھا؟ بولو آپ. کسی کو جیل میں زہر دے دیا گیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا یا کوئی اور تھا؟ بولو آپ. یہ بات پر آپ کو سوچنا ہے. ہاں میری ان باتوں سے مجھے بدنام کیا جاتا ہے مگر مجھے اپنی بدنامگی کی فکر نہیں ہے. ارے ہم کو سچائی کو بیان کرنا ہے. اگر ہم سچائی کو بیان نہیں کریں گے اور حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو آنے والا کل ہم اور آپ کو معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے درمیان میں عتیق نہیں ہے، مختار نہیں ہے. اگر آپ اپنا ووٹ نہیں لیں گے تو یا تو آپ کو سیاسی طور سے مار دیا جائے گا یا پھر سلو پوائزن دے کر آپ کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا. میڈیا وائس آپ کی آواز. کہ پلوی پٹیل صاحبہ نے یہ کہا کہ جب تک اتر پردیش میں دلت، پچھڑا اور مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو سب کے لیے ضروری ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے پلوی پٹیل صاحبہ کا ساتھ دیا اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنے ہیں یہ صرف پارلیمانی انتخابات کی حد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہم نے طے کیا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ پی ڈی ایم میں جو ایم آئی ایم پارٹی شامل ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم اتر پردیش کے جب ویدھان سبھا ہوں گے اس وقت تک ہماری لڑائی جاری رہے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ڈی ایم کو مضبوط کریں اور اس کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 جون کے دن اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. یاد رکھیے ووٹ ایک امانت ہے اور اس امانت کا آپ کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے. عزیزان ملت، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے 10 سال سے اس ملک کے ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم مودی ہیں اور 10 سال میں ہم نے وہ تمام نظاروں کو دیکھا، وہ تمام چیزوں کو ہم نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 سال میں جب سے بی جے پی اقتدار پر دہلی میں آئی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو آج کہہ رہا ہوں آپ کے درمیان میں نے پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی اس سال فروری کے مہینے میں جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا میں نے صدر جمہوریہ کے خطبے میں اپنی تقریر میں کہا کہ بھارت کے جو 17 کروڑ مسلمان ہیں الپ سنکھیک سماج کے، ان کا وہ حال ہے جو 1930 میں ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کا حال تھا. اور جب ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا تو اس زمانے میں 1930 میں پہلے یہودیوں کے تعلق سے ان کو بدنام کیا گیا. پھر ہٹلر نے کہا کہ ان کو جرمنی سے محبت نہیں. پھر ہٹلر نے ان کے کپڑوں پر حملے کروائے، ان کے کھانے پینے کے طریقے پر حملے کروائے. پھر اس کے بعد ہٹلر نے ان کے گھروں کو توڑایا. پھر اس کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف پکچر بنائی اور ان پکچرز کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ جرمنی کے اس وقت کے یہودی جرمنی سے محبت نہیں کرتے. اور آخر کار ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں کیا ہوا. جرمنی میں دنیا نے دیکھا کہ 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے خلاف تقاریر کیے جاتے تھے، ان کے خلاف زہر اگلا دیا جاتا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 2024 میں ہم ہیں. 2014 سے 2024 کا اگر ہم دیکھیں گے تو جو کچھ ہٹلر نے 1930 میں یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ تمام کے تمام نشانیاں، وہ مثالیں آج ہم دے سکتے ہیں ہمارے وطن عزیز میں. تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جہاں تک اللہ میری آواز کو آپ کے ذریعے سے یا اپنے فضل سے پہنچا رہا ہے،
اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم وطن عزیز میں ایک عزت باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم وطن عزیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو, تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلم اقلیت کو ان کا مقام ملے. آپ کئی سالوں سے کبھی آپ کے ہمارے بزرگوں نے اتر پردیش میں کانگریس کا ساتھ دیا, پھر لوک دل کا ساتھ دیا, پھر جنتا دل کا ساتھ دیا, بی ایس پی کا ساتھ دیا, سماجوادی کا ساتھ دیا. میں آپ سے ایک ہی بات کر کے جا رہا ہوں, کیا آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا بتائیے آپ. کس نے آ کر ہمارے گھر میں چراغ جلایا؟ کس نے ہمارے نوجوانوں پر ظلم جب ہو رہا تھا ان کی مدد کے لیے آگے آئے؟ کس نے آ کر ہماری بستیوں میں اسکول کھلوائے؟ کس نے ہمارے محلوں میں روڈ اور صفائی کا انتظام کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ یاد رکھیے, جب تک آپ ووٹ لینے والے نہیں بنیں گے ہم ناانصافی کا شکار ہوتے رہیں گے. ہاں, آج موڈی ہے, کل موڈی نہیں رہے گا, مگر جب ہم کیا کریں گے, جب ایک اور موڈی آ جائے گا تو پھر ہمارا اختیار اور ہمارا برتاؤ کیا ہوگا. ابھی سے آپ کوشش کریے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بنائیے. اتر پردیش ہو یا بھارت ہو, ہر سماج کا ایک نیتا ہے. اگر کسی سماج کا کوئی نیتا نہیں ہے تو بھارت کے 17 کروڑ مسلمان ہیں. میں آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلم سماج کا نیتا بننا ہے, ہرگز نہیں. اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میں خراب ہوں یا ہم تمام میں سے کسی کو ایک بنائیے, میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کام کرنے کو تیار ہوں, مگر نیتا آپ کے ہی درمیان میں سے آئے گا. کوئی اب آسمان سے گرنے والا نہیں ہے, کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر آنے والا نہیں ہے. آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا, اور اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ ووٹ لینے والے بنیں گے. آپ برسوں سے 40-45 سال سے ہم صرف ووٹ ڈال رہے ہیں اور ہم ووٹ لینے والے نہیں بن رہے. ووٹ اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ ہم کو ڈرا دیا گیا کہ اگر ہم ووٹ لیں گے تو کوئی اور جیت جائے گا, فرقہ پرست طاقتیں جیت جائیں گی, بی جے پی جن سنگھ جیت جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اپنی بات کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پروف کر دوں گا. میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا 2014 میں آپ نے نریندر مودی کو ووٹ دیا تھا؟ کتنوں نے ووٹ نہیں دیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے. کیا آپ نے 2017 میں بی جے پی کو ووٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے 2019 میں دیا تھا؟ کیا آپ نے 2022 میں دیا تھا؟ کیا 2024 میں دیں گے آپ؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اسد الدین اویسی 2014 میں نہیں آیا تھا تو کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2017 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2019 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2022 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ یہ آپ کے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم اگر ووٹ لینے والے بنو گے تو بی جے پی جیت جائے گی. بی جے پی آپ کے ووٹ سے نہیں جیت رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کمزور ہے. بی جے پی اس لیے جیت رہی کہ کانگریس میں اب دم خم نہیں رہا. بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ بہوجن سماج پارٹی اپنے اصولوں کو کھو چکی ہے, اور ہم کو آ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ووٹ کو متحدہ استعمال کرو. کبھی ان سے کوئی نہیں کہتا کہ سماجوادی اپنا ووٹ متحدہ استعمال کیوں نہ کریں, کانگریس کے لوگ اپنا متحدہ ووٹ کیوں استعمال نہ کریں. مگر جب چناؤ آتا ہے تو ہم کو کہا جاتا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے. یقیناً یہ بہت نازک الیکشن ہے, میں بھی مانتا ہوں, مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو میری ان بات پر غور و فکر کرنا ہے. یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً نریندر مودی کو تیسری مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے سے ہم تمام کو روکنا ہے. مگر جو لوگ آ کر اویسی سے کہتے ہیں کہ اویسی تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا کسی اکھلیش یادو کے رشتہ دار کے گھر پر بلڈوزر چلا؟
क्या किसी अखिलेश यादव के यादव परिवार के लोगों को हत्या की गई एनकाउंटर के नाम पर? क्या किसी यादव परिवार के महिला से कहा गया कि अपने सर पे से जो हिजाब पहनते निकालो? नहीं। किसकी इबादत गाह को निशाना बनाया गया? नहीं। किसी को हथकड़ियों में गोली मारी गई तो यादव था या उसका नाम अतीत था? बोलो आप। किसी को जेल में जहर दे दिया गया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था या कोई और था? बोलो आप। ये बात पर आपको सोचना है। हाँ, मेरी इन बातों से मुझे बदनाम किया जाता है, मगर मुझे अपनी बदनामगी की फिक्र नहीं है। अरे हमको सच्चाई को बयान करना है। अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे और हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे करेंगे तो आने वाला कल हम और आपको माफ नहीं करेगा। आज हमारे दरमियान में तीख नहीं है, मुख्तार नहीं है। अगर आप अपना वोट नहीं लेंगे तो या तो आपको सियासी तौर से मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर आपको जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा।